ایک پروفیشنل انداز میں سائیکومیٹری ٹیسٹ کہا جا رہا ہے جس میں بچے کی سائنٹیفک اور اس کی لاجیکل تھنکنگ کو ابھارنے کے لیے اور بچے کے اندر کی دلچسپی کو اور اس کے رجحانات کو اور اس کے اندر چھپے ہوئے جوہر کو جانچنے، ناپنے اور پہچاننے کا یہ ٹیسٹ ایک پیرامیٹر بھی ہے۔ جی، یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس میں 10th اور PUC کے بعد اپنے مستقبل میں کس میدان میں ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور حاصل کر کے اپنے سلیکٹڈ فیلڈ کا ایکسپرٹ بن سکتے ہیں۔ ناظرین آداب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ البلاغ کے پروگرام گفتگو میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا میزبان محمد معاذ بنیار آج ایک اہم موضوع پر گفتگو کے ساتھ آپ تمام کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی گفتگو کا موضوع سائیکومیٹرک ٹیسٹ، اس کی اہمیت، اس کے فوائد اور اس سے جڑی تفصیل ہے، جس کے لیے بیدر سے ایک مشہور انگلش لیکچر جناب محمد رفیق صاحب ہم سے براہ راست آن لائن جڑے ہوئے ہیں، جو MA B.Ed کیے ہوئے ہیں اور پچھلے 11 سال سے انگلش لیکچر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کا اس پروگرام میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ جی، بہت بہت شکریہ معاذ منیار جی میرا تعارف کرانے کے لیے۔ تو رفیق صاحب، سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ طلبہ اسٹوڈنٹس کو اپنے 10th کے کمپلیشن کے بعد کیا چوز کرنا چاہیے؟ PUC میں اکثر لوگ جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جی، پہلا اور بنیادی سوال بہت ہی بہترین ہے۔ چلیے، اس سوال کا جواب یہ ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ خود ایک طالب علم کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے یا اپنے ماں باپ سے پوچھنا چاہیے، یا نہیں تو پھر خاندان میں جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے ان سے اس کا سوال کا جواب پوچھنا چاہیے، اور واپسی میں جو جواب ملتا ہے طالب علم کو، اسی کو آج ہم کریئر کاؤنسلنگ کہتے ہیں، جسے ایک پروفیشنل انداز میں سائیکومیٹری ٹیسٹ کہا جا رہا ہے، جس میں بچے کی سائنٹیفک اور اس کی لاجیکل تھنکنگ کو ابھارنے کے لیے اور بچے کے اندر کی دلچسپی کو اور اس کے رجحانات کو اور اس کے اندر چھپے ہوئے جوہر کو جانچنے، ناپنے اور پہچاننے کا یہ ٹیسٹ ایک پیرامیٹر بھی ہے۔ جی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سائیکومیٹرک ٹیسٹ اس سلسلے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے، تو کیا ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں گے کہ سائیکومیٹرک ٹیسٹ کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس میں 10th اور PUC کے بعد اپنے مستقبل میں کس میدان میں ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور حاصل کر کے اپنے سلیکٹڈ فیلڈ کا ایکسپرٹ بن سکتے ہیں۔ اس اہم اور بنیادی سوال کے جواب کو پانے کے لیے اور اس مسئلے کے حل کے لیے جس ٹیسٹ سے گزارا جاتا ہے، اس ٹیسٹ کو ہم سائیکومیٹرک ٹیسٹ کہتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ بنیادی طور پر 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے آپ کی گفتگو میں کہا کہ سائیکومیٹرک ٹیسٹ 2 حصوں پر مشتمل ہے، کیا آپ تفصیل سے بتا سکتے ہیں کہ وہ 2 حصے کون سے؟ جی، ایک حصہ تو بچے کی دلچسپی اور اس کے رجحانات کو بتاتا ہے، جسے ہم انٹرسٹ ٹیسٹ کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ بچے کی صلاحیتوں کو بتاتا ہے، جسے ہم ایبیلٹی ٹیسٹ کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر سائیکومیٹرک ٹیسٹ کتنے مراحل پر مشتمل ہے؟ ویسے تو سائیکومیٹرک ٹیسٹ 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا تو سائیکومیٹرک ٹیسٹ دیں، جس کا ذکر میں نے اوپر کیا ہے، یہ ایک 3 گھنٹے کا تحریری MCQ ٹیسٹ ہوتا ہے، جبکہ دوسرا مرحلہ اس کا رزلٹ مارکس، نمبرز، رینکنگ کی شکل میں بالکل نہیں آتا ہے۔ یہ ایک تفصیلی رپورٹ ہوتی ہے، جیسے کہ ہماری بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر یا اس کو رپورٹ کو پڑھنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب بچہ سائیکومیٹرک ٹیسٹ دیتا ہے تو اس کی جو تفصیلی رپورٹ آتی ہے، وہ رپورٹ کو سمجھانے کے لیے کاؤنسلرز کی ضرورت ہوتی ہے، ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو پروسیس ہوتا ہے کاؤنسلنگ کا، اسے ہم کریئر کاؤنسلنگ کہتے ہیں، جس میں کاؤنسلرز پیرنٹس اور بچوں کو بٹھا کر، طالب علم کو بٹھا کر ان کے ماں باپ کے ساتھ میں اس رپورٹ کی تفصیلات کو بتایا جاتا ہے۔ اسی پروسیس کو ہم کریئر کاؤنسلنگ کہتے ہیں۔ یہ ایک پرسنل میٹنگ ہوتی ہے۔ یہ میٹنگ آن لائن بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی طالب علم دور سے ہی ایگزام دیتا ہے، جیسا کہ ایبراڈ سے وغیرہ اگر کوئی ایگزام دیتا ہے، تو اس کی میٹنگ کاؤنسلنگ جو ہے وہ آن لائن کی جاتی ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم مرحلہ ہے فیصلہ لینا ہوتا ہے۔ نمبر کے اعتبار سے بھلے ہی یہ تیسرا ہے، اور مگر اہمیت کے اعتبار سے یہ پہلا ہے، کیونکہ سائیکومیٹرک ٹیسٹ اور کاؤنسلنگ کے نتیجے میں اسٹوڈنٹ اپنی خود کی ایک رائے قائم کرتا ہے، جسے ہم ڈیسیژن میکنگ کہتے ہیں۔ جیسا کہ مثلاً میں ڈاکٹر بنوں گا،
میں انجینئر بنوں گا, میں سائنٹسٹ بنوں گا, میں اسکالر بنوں گا, میں اکنامسٹ بنوں گا, سوشلسٹ بنوں گا, میں ایک انوائرمنٹلسٹ بنوں گا, میں ایک IAS آفیسر بنوں گا. اس طرح کی بچہ خود ایک اپنی رائے بناتا ہے. یہ پروسیس کے بعد جو فیصلہ لیا جاتا ہے اسی کو ہم ڈیسیجن میکنگ کہتے ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ فیصلہ لینا اہم وہ اسٹوڈنٹ کو یا وہ بچے کو ہے، اور باقی جو لوگ رہیں گے پیرنٹس اور دیگر تمام لوگ، ان کا ایک سپورٹیو رول رہے گا. تو کن بنیادوں کو سامنے رکھ کر بچے کو فیصلہ لینا چاہیے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. فیصلہ کون لے یہ تو بہت اہم سوال ہے. فیصلہ یہ آئندہ کا خواب یہ اسٹوڈنٹ خود لے، ماں باپ نہ لے، بلکہ ماں باپ ہر اعتبار سے بچوں کی ان کے مستقبل میں انہوں جو پلان کیے ہیں، جو بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے مکمل طور پہ ماں باپ مدد کریں. خصوصاً معاشی اعتبار سے فائنینشیلی پیرنٹس کو بچوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. بچہ خود اس کا فیصلہ لیں، ماں باپ نہ لیں. ماں باپ صرف بچے کو سپورٹ کریں. تو محترم، آپ نے سائیکومیٹرک ٹیسٹ کے سلسلے میں تفصیل بتائی، اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے واضح کی، اور اپنے کیریئر پاتھ کو چوز کرنے میں اس کی کتنی اہمیت ہے یہ آپ کی گفتگو سے ہمارے ناظرین کے سامنے واضح ہوا. ہم جاننا چاہیں گے کہ اگر کوئی فرد سائیکومیٹرک ٹیسٹ لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے کہاں مواقع ہے، وہ کس سے رجوع کرے؟ مختلف مقامات پہ سائیکومیٹرک ٹیسٹ کی فیسلٹیز کہاں پر موجود ہے، اور ایسے کیریئر کونسلر سے رجوع کرنے کا، رابطہ کرنے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ جی، سائیکومیٹرک ٹیسٹ اگر نہ دیتے ہیں تو اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں. ویسے تو بہت سے نقصانات ہیں، مگر چند آپ کے سامنے میں اہم بتاؤں گا. یہ ضروری ہے ہر طالب علم کو سننا، تو توجہ سے سنیے گا. ویسے تو یہ ٹیسٹ بہت اہم ہے. اگر کوئی نہیں سمجھتا ہے تو اس کے لیے کیا نقصانات ہوتی بتا تو میں اپنے شہر کا مثال دیتے ہوئے آپ کو. ہمارا بیدر شہر جس میں زیادہ تر بچوں کا رجحان یا تو انجینئر بننا ہے یا نہیں تو ڈاکٹر بننا ہے. اب ایک مثال لے لیجئے، گزشتہ سال ہمارے بیدر میں 8 بچوں نے NTSC ایگزام پاس کیا، جس میں ایک طالب علم مسلم ہے. اور آپ حیرت کی بات تو یہ ہے، آپ تعجب ہو جائیں گے کہ وہ لڑکا بھی آج نیٹ کی کلاس میں بیٹھا ہے. بتائیے آپ، کیا وہ بچہ IAS آفیسر نہیں بن سکتا؟ جی بالکل بن سکتا ہے. جبکہ انیس کوٹی صاحب پونے بتاتے ہیں کہ جو بچہ NTSC ایگزام پاس کرتا ہے اس کے لیے دنیا کا کوئی امتحان مشکل نہیں ہوتا. دنیا کا ہر امتحان اس کے لیے آسان ہوتا ہے اور وہ آسانی سے پاس کر سکتا ہے. آپ بتائیے، کیا ہمیں ایسے بچوں کو ایک مستقبل کا ایک بہترین IAS آفیسر یا ایک بہترین سائنٹسٹ نہیں بنانا چاہیے؟ یا بچوں کی وہ صحیح طرح سے کاؤنسلنگ کر کے انہیں صحیح ان کی رہنمائی کرنی نہیں چاہیے؟ بالکل چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک محسوسی چینج ہو تو اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے اور ان کو صحیح طرح سے گائیڈ کر ان کے مستقبل کو شیپ کرنا چاہیے. اس میں ماں باپ کا سب سے زیادہ اہم رول ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے، کیا ہمیں ہمارے بچوں کی صلاحیت کو جان کر انہیں مستقبل کا ایک بہترین جرنلسٹ، ایک بہترین ایڈوکیٹ، IAS آفیسر، اکنامسٹ، سوشولوجسٹ، انوائرمنٹلسٹ، سائنٹسٹ نہیں بنانا چاہیے جس کی ہمارے دیش کو ضرورت نہیں ہے؟ آج بتائیے، ہمارے دیش کو ان لوگوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ان لوگوں کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے، ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. میں ایک بہترین ہسٹورین نے بتایا ہے کہ جب تک حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری نہ لیں تب تک کرناٹکا کی ہسٹری مکمل نہیں ہوتی. بتائیے، کیا ہم میں سے کسی کو یہ معلوم ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ چیزیں کتابوں کے اندر موجود نہیں. جب تک ہمارا خود کا ایک طالب علم، ہمارے مسلم کا کوئی طالب علم جب تک ہسٹورین نہ بنے، جب تک ان چیزوں کو ہمارے سامنے نہ لائے، تب تک ہمارے لیے جاننا بہت ہی زیادہ مشکل ہے کہ ہسٹری حقیقت میں ہے کیا. آپ بتائیے، کیا ہمارے ملک کے لیے ایک بہترین اکنامسٹ کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ دیکھیں گے آج کے موجودہ حالات کو اگر ہم دیکھیں، کتنا زیادہ تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور پاورٹی انکریز ہو رہی ہے، کتنا لوگوں کو تکلیفیں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیا ہمارے ملک کو ایک بہترین اکنامسٹ کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ہے. آپ دیکھیے، مثال کے طور پہ بنگلہ دیش کے محمد یوسف جو ایک بہترین اکنامسٹ ہے، وہ بتاتے ہیں کئی ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز، کس طرح سے غریبی کو کاٹا جا سکتا ہے، کس طرح سے غریبی کو کم کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے لوگوں کی تنخواہوں کو، ان کی سیلریز، ان کے پر کیپٹا انکم کو بڑھایا جا سکتا ہے. کئی ڈیفرنٹ اسٹریٹجی بتاتے ہیں. کیا ویسے اسٹریٹجیز بتانے والے کی ضرورت ہمارے دیش کو نہیں ہے؟ یہ بچوں کو ہم بنانا چاہیے. ہمارے بچوں کی صلاحیتوں کو جان کر انہیں مستقبل کا ایک سائنٹسٹ اور انوائرمنٹلسٹ، اکنامسٹ، سوشلسٹ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے ملک اور اپنے قوم کی خدمت کر سکیں. ابھی ہمارے امیر
जमात ने एक 7वां मैदान ऐड किया है जिसे साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं। आप देखिए, बताइए क्या हमारे बच्चों को मुस्तकबिल का साइंटिस्ट बनना ज़रूरी नहीं है? आज हम देखते हैं 3 साल से ज़्यादा हो गया कोरोना वायरस आकर। आप बताइए कौन से कंट्री का साइंटिस्ट है जो आज इसका इलाज निकाला है? आज बरोबर हमारे पास कोई वैक्सीनेशन, ना कभी कोई टैबलेट्स वगैरह कुछ मौजूद नहीं है। अगर हमारे मुस्तकबिल में हमारे बच्चे अगर एक बेहतरीन साइंटिस्ट वगैरह बने तो इन ऐसे बीमारियां, ऐसे वायरसेस के मुतालिक कुछ अगर उन्होंने हल निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं या रेमेडीज निकालते हैं, मेडिसिन वगैरह कुछ भी बनाते हैं, तो क्या उनका बेहतरीन कंट्रीब्यूशन हमारे मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसकी भी बेनते हमारे देश को ज़रूरत है। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हमारे समाज में बदलाव नहीं ला सकते, उनकी अपनी जगह एक अलग अहमियत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट ज़रूर दें सोशल चेंज के लिए। और पेरेंटिंग की क्लास भी ज़रूरी है। पेरेंट्स को भी अगर समझाया जाए, गाइड किया जाए कि किस तरह से उन्हें अपने बच्चों की सलाहियतों को पहचान कर उनके मुस्तकबिल को एक बेहतर बनाएं, उनको मुस्तकबिल में एक आला मुकाम पे पहुंचाए, तो उसके लिए पेरेंट्स को भी गाइड करना, पेरेंटिंग क्लास की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे वो अपने बच्चों की सलाहियत को पहचान कर बच्चों की बखूबी तौर पर उनकी मदद करे, उनको मुस्तकबिल में एक अच्छे मुकाम पे आने के लिए। मैं अपने खुद स्टूडेंट्स की आपको मिसाल देता हूँ। अगर उनकी काउंसलिंग ना होती है तो क्या नुकसान होते हैं। मैं मेरे खुद के स्टूडेंट्स को देखा हूँ जो हमारे से काउंसलिंग नहीं की है या हमारे तक राब्ता नहीं करे, तो वो बच्चे जो 10th PUC में एग्ज़ाम पास होने के बाद नीट की सीट नहीं लगने की वजह से वो जाकर नीट रिपीट किए हैं। कुछ बच्चे 2 साल, कुछ बच्चे 3 साल नीट रिपीट किए हैं। आप बताइए 2 साल 3 साल नीट रिपीट करने के बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि वो नीट पास नहीं हो सकते, तब वो जाकर एक डिग्री कॉलेज में आज ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आप बताइए क्या आप, मैं या दुनिया का कोई शख्स उनके 2 साल 3 साल जो पैसे खर्च हुए हैं, क्या उन पैसों को वापस ला सकता है? क्या उनके ज़िंदगी के अहम सालों को वापस ला सकता है? जी बिल्कुल नहीं ला सकता। यही बच्चों के पैसे और उनके ज़िंदगी के अहम सालों को बचाने के लिए मैं ये साइकोमेट्रिक्स टेस्ट देने के लिए आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, ताकि आप अपने बच्चों के ये मुस्तकबिल के ना पैसे ना उनके ज़िंदगी के अहम सालों को बर्बाद होने दें, बल्कि उनके ज़िंदगी के अहम सालों को बर्बाद होने से, उनके ज़िंदगी के अहम सालों पर जो पैसे खर्च होंगे उनसे बचने के लिए मैं आप सबको सजेशन देता हूँ कि आप साइकोमेट्रिक टेस्ट देने लगाएं। मेरे गाइड जो मोहम्मद आसिफुद्दीन सर हैं, फॉर्मर नेशनल सेक्रेटरी SIO इंडिया, उसके अलावा जनरल सेक्रेटरी फेमी और हल्का कर्नाटक से जमात इस्लामी हिंद के वो रुकन शुरा भी हैं, जिन्होंने जब भी मुझे अगर कोई बच्चे को गाइड करने में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो उन्होंने अपने बेहतरीन सजेशन के ज़रिए मुझे गाइड किया है, जिसकी वजह से आज बच्चों को मैं बेहतरीन अंदाज में काउंसलिंग करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम में भी चंद अहम बातें उन्होंने मुझे बताई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। हाँ, अगर कोई बच्चा टेस्ट देना चाहे तो कहाँ जाए, किससे रब्ता करें? जी, ये भी ज़रूरी है बच्चों को जानने के लिए कि अगर कोई स्टूडेंट साइकोमेट्रिक टेस्ट देना चाहता है तो मैं उससे ये कहूँगा कि अपने मुल्क के हर शहर में हमारा GIH का एक ऑफिस है, यूनिट है, जिसमें एक HRD सेल आता है जो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। आप वहाँ पर जाकर इसके मुतालिक और इन्फॉर्मेशन राब्ता कर सकते हैं और वहाँ पे आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा के आप ये साइकोमेट्रिक टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद मैं अलबलाग चैनल के ज़िम्मेदारों का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर आकर साइकोमेट्रिक से मुतालिक चंद अहम बातें बताने के लिए, इसके फ़वाइद और इसे ना देने के चंद नुकसानात बताने का मुझे मौका दिया। मैं इनका बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। जी, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है एक बच्चे को साइकोमेट्रिक टेस्ट देने के लिए और अपने मुस्तकबिल में अपने इंटरेस्ट के मुताबिक एक मुकाम को हासिल करने के लिए। जज़ाकल्लाहु खैर, आपने अलबलाग के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और हमें हमारे इस गुफ्तगू प्रोग्राम में इस अहम मौजू पर नाज़रीन को इस अहम उन्वान के तहत मुस्तफ़ीद फरमाया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। तो नाज़रीन, साइकोमेट्रिक टेस्ट के सिलसिले में अभी आपने तफसील सुनी, तो उम्मीद है कि आप तमाम इन बातों पर तवज्जो देंगे। आज के हमारे इस गुफ्तगू का मकसद ही यही था कि बच्चे के पैशन, उसके इंटरेस्ट और उसकी सलाहियतों को अगर सही तौर पर जाना जाए और उस बुनियाद पर कैरियर को चूज़ किया जाए तो आगे चलकर वो बच्चा उस मैदान में महारत हासिल कर सकता है और अपना एक बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो उम्मीद है कि आप तमाम पेरेंट्स, नाज़रीन जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और तलबा जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस पर गौर करेंगे
اور اس سلسلے میں لوگوں کی رہنمائی کریں گے، خود بھی اس سے مستفید ہوں گے اور دوسروں کو بھی اس سلسلے میں آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرتے رہیے۔